رمضان میں مسجد اقصی میں عبادت گزاروں کو آنے کی اجازت نہ دینے کی اطلاعات محض افواہیں ہیں. اسرائیل غزہ میں جنگ بندی کے لیے جاری مذاکرات کے باوجود اسرائیلی فوج کی جانب سے تشدد کا سلسلہ جاری. انڈونیشیا میں لینڈ سلائیڈنگ سے 26 افراد ہلاک، 6 لاپتہ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا. اسرائیل نے کہا ہے کہ یہ خبریں محض افواہیں ہیں کہ ہم نے رمضان میں مسجد اقصی جیسے مقدس مقامات میں عبادت گزاروں کو آنے کی اجازت نہیں دی. حکومتی ترجمان راکیلا کرامسن نے کہا کہ ہم اسرائیل کے تمام مقامات پر تمام مذاہب کے لیے مذہبی آزادی کا بھرپور تحفظ کریں گے، خاص طور پر ٹیمپل ماؤنٹ اور مسجد اقصی میں. ترجمان نے اس ہفتے کے شروع میں وزیر اعظم کے دفتر کے ایک بیان کو دہراتے ہوئے کہا کہ نمازیوں کی اتنی ہی تعداد کو مسجد آنے کی اجازت ہوگی جتنی گزشتہ برسوں میں تھی. پولیس نے کہا ہے کہ وہ رمضان کے دوران امن کو یقینی بنائیں گے. انہوں نے سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر اشتعال انگیز اور مسخ شدہ معلومات کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے اضافی اقدامات کیے ہیں اور دہشت گردی پر اکسانے کے شبے میں 20 افراد کو گرفتار کیا ہے. ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں. اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے پیر کو غزہ کی پٹی پر تازہ ترین حملے کیے ہیں. رمضان سے قبل اسرائیل اور حماس کے درمیان مصر، امریکہ اور قطر کی ثالثی میں نئی جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے ہفتوں سے جاری مذاکرات کے باوجود اسرائیلی فوج کی جانب سے تشدد کا سلسلہ جاری رہا. اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ اس کی کارروائیوں میں خان یونس اور جنوبی غزہ کے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ وسطی غزہ میں فضائی اور زمینی حملے شامل ہیں. غزہ میں وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ روز کے دوران اسرائیل کے حملوں میں 67 افراد مارے گئے. عسکریت پسند گروپ القاعدہ نے تفصیلات بتائے بغیر اتوار کو دیر گئے اعلان کیا کہ یمن کی القاعدہ کی شاخ کے رہنما خالد البطرفی ہلاک ہو گئے ہیں. وہ طویل عرصے سے جزیرہ نما عرب میں القاعدہ کی قیادت کر رہے تھے. امریکی حکومت نے ان کی گرفتاری پر $5 ملین کا انعام رکھا تھا. اس تمام عرصے میں وہ کئی سالوں تک قید رہے. القاعدہ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں البطرفی کو القاعدہ کے سیاہ اور سفید جھنڈے میں لپٹے ہوئے دکھایا گیا ہے. عسکریت پسندوں نے موت کی وجہ کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائیں. ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں. کرملن نے پیر کو CNN کی اس رپورٹ پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ نے 2022 کے آخر میں اس اطلاع پر کہ روس ممکنہ طور پر جوہری ہتھیاروں سے یوکرین پر حملہ کرے گا محتاط انداز میں زیادہ تیزی سے تیاری شروع کر دی تھی. CNN نے ہفتے کے روز رپورٹ دی کہ بائیڈن انتظامیہ کو خاص طور پر تشویش ہے کہ روس یوکرین میں مخصوص حربے یا میدان جنگ میں جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے. کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ اس قسم کی قیاس آرائیاں مختلف اخبارات میں شائع ہوتی رہتی ہیں اور یہ اس قابل نہیں کہ ان پر کوئی تبصرہ کیا جا سکے. لیبیا کی صدارتی کونسل کے سربراہان، طرابلس میں قائم سپریم کونسل آف اسٹیٹ اور مشرق میں قائم ایوان نمائندگان کے اسپیکر نے قاہرہ میں عرب لیگ کے سربراہ سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں لیبیا کے رہنماؤں اور عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے لیبیا کے سیاسی عمل اور کامیاب انتخابات کو ممکن بنانے کے لیے سب سے زیادہ متنازع مسائل کو حل کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. ملاقات کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں احمد ابو الغیت نے کہا کہ رہنماؤں نے غیر حل شدہ معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک تکنیکی کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا. ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں. انڈونیشیا کے مغربی سماٹرا صوبے میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 6 لاپتہ ہیں. کئی روز سے جاری موسلادھار بارش کے بعد گھروں اور دکانوں کو سیلاب سے نقصان پہنچا اور ایک کچی سڑک کے کچھ حصے ملحقہ ندی میں گر گئے جبکہ دیگر سڑکیں گرے ہوئے درختوں سے بند ہو گئیں. ایجنسی نے ایک بیان میں کہا کہ خطے میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے کم از کم 39,000 افراد متاثر ہوئے ہیں. اور ماحول سے متعلق سرگرم کارکن گریٹا تھنبرگ نے تقریباً 40 مظاہرین کے ساتھ سویڈش پارلیمنٹ کو جانے والے راستے کو بند کر دیا اور موسمیاتی آفات سے نمٹنے کے لیے وسیع اصلاحات کا مطالبہ دہرایا. And this protest is an act of resistance against the fact that this ongoing deadly destructive system 21 سالہ کارکن نے موسمیاتی انصاف کی تحریک کی بار بار کی گئی درخواستوں پر زور دیتے ہوئے موسمیاتی کارروائی کے لیے رد عمل میں مسلسل کمی پر افسوس کا اظہار کیا. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے. میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی.